الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم وحظى حظوهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ باب تمنی الموت و ذکر ہی چل رہا ہے. موت کی آرزو اور موت کو یاد کرنے کا بیان چل رہا ہے. اس کی فصل اول ہے، چند حدیثیں پڑھ چکے ہیں اور اسی میں اب آگے اور حدیثیں ہیں. وعن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ کان یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا، یعنی لے جایا گیا. سرکار تشریف فرما تھے، پاس سے ایک جنازہ گزارا، لوگ لے کر گئے. یہ صیغہ مجہول ہے، مرہ علیہ. فقال مستریح او مستراح منہ، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ راحت و آرام پانے والا ہے یا ایسا ہے کہ اس سے لوگوں کو راحت و آرام مل گئی. مستریح یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، باب استفعال سے. استراحہ یستریح استراحتن، اس کا معنی آرام پانا. تو مستریح کا معنی کیا؟ آرام پانے والا. اور مستراح یہ اسم مفعول کا صیغہ، وہ کہ جس سے آرام پایا جائے، لوگ جس سے آرام پا جائیں. تو سرکار نے فرمایا کہ یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے، کہ یا تو یہ خود آرام پانے والا ہے، اس دنیا سے گیا، دنیا کے جھمیلوں سے آرام پا گیا. ہاں، اور یا یہ کہ دنیا والوں نے اس سے آرام پا لیا، کہ جب تک دنیا میں تھا لوگوں کو طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا رکھتا تھا، اور ہر طرح کی ان کے لیے سازشوں کے جال بنتا رہتا تھا، پریشانیوں میں انہیں مبتلا کرتا رہتا تھا، مصائب و علام لا کے ان کے اوپر ڈالتا رہتا تھا. اب جب گیا تو یہ لوگ دنیا والے اس سے راحت و آرام پا گئے. تو سرکار نے فرمایا کہ یا تو یہ ہے یا تو وہ ہے. فقالوا یا رسول اللہ مل مستریح منہ والمستراح منہ، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آرام پانے والا اور جس سے آرام پایا جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا العبد المومن یستریح من نصب الدنیا واذاها الی رحمت اللہ. فرمایا کہ بندے مومن، ایمان والا بندہ، یہ دنیا کی مشقتوں اور دنیا کی پریشانی، اذیت سے آرام پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے. بندے مومن ہوتا ہے تو جب وہ مرتا ہے تو یہ جو دنیا میں اس کو پر مشقتیں تھیں اور تکلیف تھی، اس سے آرام پا کے اب اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، تو یہ مستریح ہوتا ہے. مومن اگر ہے تو مستریح، آرام پانے والا. والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اور گنہگار بندہ کہ اس سے اللہ کے بندے، بستیاں، پیڑ پودے، چوپائے سبھی آرام پا جاتے ہیں، کہ جب تک دنیا میں رہتا ہے سب کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے. اللہ کے بندوں کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے طرح طرح سے. اور بستیاں کن چیزوں کا نام ہے؟ بستی جن میں اللہ کے بندے رہتے ہیں وہی نا بستیاں ہیں. تو وہ بستیاں، پیڑ پودے، چوپائے، یہ سب پریشان اس سے رہتے ہیں. پریشان رہنے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے بستیوں میں تباہی و بربادی لے کے آتا ہے، درختوں کو بلا وجہ کاٹتا، چوپایوں کو بلا وجہ ستاتا ہے. ایک تو یہ مطلب ہوا. دوسرے یہ مطلب ہوا کہ چونکہ وہ فاجر ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور گناہ جہاں ہوتے ہیں تو اس کی نحوست ان جگہوں پر، وہاں کے پیڑ پودوں پر، وہاں رہنے والے جانوروں پہ آتی ہے، نحوست آتی ہے.
اور نحوست آنے کی وجہ سے بربادی آتی ہے وہاں، اور جب وہ چلا جاتا ہے دنیا سے تو چونکہ وہی نحوست اور بربادی کا سبب تھا، اس لیے اب یہ ساری چیزیں آرام پا جاتی ہیں۔ یہ مطلب ہوا اس کا۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی او بمنکبی، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اگر ابن سے پہلے اور ابن کے بعد دونوں صحابی ہوں تو رضی اللہ عنہما کہا جائے گا، ظاہر ہے یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے۔ قال، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑا۔ منکبی پڑھیں اگر آپ تو یہ واحد کا صیغہ ہوگا، منکب مضاف یا متکلم کی طرف، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تثنیہ کا صیغہ ہو، بے منکبیہ، سرکار نے میرے دونوں مونڈھے پکڑے۔ ہاں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنائیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، کسی بات کو اہمیت دینی ہوتی ہے اور آدمی کو متنبہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ صورت اپنائی جاتی ہے، ایک مونڈھا ہے دونوں مونڈھا پکڑا۔ تو سرکار نے میرے مونڈھے پکڑے، فقالا، اور پھر ارشاد فرمایا۔ یہ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو چیز ارشاد فرمائی وہ اہم ہے اور اس لائق ہے کہ اس کو مکمل بیدار مغزی کے ساتھ سنا جائے۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی، ہاں غریب الوطن، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اصل میں دیکھیے غریب کا جو لفظ ہے کیونکہ اردو میں بھی استعمال ہے، مگر عربی سے آیا ہے، اردو میں استعمال ہے، اور یہاں آ کے معنی بدل گیا ہے اس کا۔ یہ غریب مالدار کے مقابل میں بولا جاتا ہے اردو میں، ہاں، اور ہم میں سے بعض غریب لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ عربی کے غریب اور اردو کے غریب میں فرق ہے۔ ہاں، اس میں بعض غریب خطبہ بھی شامل ہیں، ہاں، اور وہ تو پھر جس چہک کے ساتھ اور تقریروں میں اپنی بیان کرتے ہیں کہ اے غریبو تم پریشان نہ ہو، سمجھے، ہاں تم جانتے ہو اسلام تو غریبوں ہی میں پھیلا ہے، بدا الاسلام و غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، فوراً سناتے ہیں حدیث۔ اور یہ غریب بیچارے نہیں جانتے سمجھے کہ وہاں غریب کا وہ معنی نہیں ہے جو اردو والا ہے۔ وہاں غریب کا معنی کیا ہے؟ وہی تو آپ لوگوں نے سمجھا ہے، پردیسی، وطن سے دور، بے وطن، مسافر، ہاں غریب الوطن، ہاں یہ معنی مراد۔ تو اردو اور عربی میں دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ عربی سے اردو میں آتا ہے تو وہ اس کے اندر عمل تورید کر لیا جاتا ہے، یعنی اس کو اردوا لیا جاتا ہے، اس کا ایک نیا معنی لے لیا جاتا ہے۔ اور یہ عمل تورید مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی معنی کی تبدیلی کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ الفاظ کی تبدیلی ہوتی ہے، کبھی واحد جمع کی تبدیلی ہوتی ہے۔ واحد جمع کی تبدیلی کی مثال جیسے اولاد ہے، عربی سے اردو میں آیا ہے، لیکن اولاد عربی میں ولد کی جمع ہے، اردو میں واحد ہے، کہتے ہیں ان کے تو ایک ہی اولاد ہے۔ ہاں، اسلحہ عربی سے آیا ہے اردو میں، عربی میں سلاح کی جمع ہے، سلاح کی جمع، ہاں، اور اردو میں واحد ہے، اس کے پاس ایک ہی اسلحہ تھا، واحد ہے نا۔ تو یہ عمل تورید ہوا، اس پر بات سمجھے؟ تو یہ عمل تورید یعنی اردوانے کا جو عمل ہے یہ کئی طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی معنی کی تبدیلی کے ساتھ، کبھی الفاظ کی تبدیلی، اور کبھی تلفظ کی بھی کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ تلفظ کی تبدیلی میں جیسے مثال کے طور پر سید کا لفظ ہے، عربی میں سید ہے، عربی میں اردو والے سید بولتے ہیں، سید نہیں۔ اب اگر ہم تکلف کر کے سید سید کہیں تو خیر اپنا ذوق ہے، سمجھے؟ ہاں چلیں صاحب، تو یہ ہے۔ اچھا دیکھیں بھائی، تو میں کہاں پہنچا تھا؟ کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ تو پردیسی ہو، غریب الوطن، بے وطن مسافر،
او عابر سبیل، یا راستہ طے کرنے والا، راستہ چلتا ہوا. جیسے مثال کے طور پر ہم ابھی گھر سے آئے اور ہمارا یہ وطن نہیں ہے، وطن کچھ اور ہے. یہاں آئے اور ہم نے ابھی 15 دن رہنے کا ارادہ نہ کیا، تو کیا ہے کہ ہم مسافر ہیں، شران مسافر ہیں، لیکن عابر و سبیل نہیں ہیں. عابر و سبیل کب ہوں گے؟ جب عملاً باضابطہ چل رہے ہوں، راستہ طے کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آپ نہ سوچیے گا کہ غریب اور عابر و سبیل تو دونوں ایک ہے، دونوں میں فرق ہے. کوئی آدمی پردیس میں رہ رہا ہو، پردیسی ہے، لیکن عابر و سبیل اس وقت ہوگا جب وہ راستہ طے کر رہا ہو. تو دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی یا راستہ طے کرنے والا، کہ ان دونوں کا وطن کہیں اور کچھ ہوتا ہے، وہ وطن نہیں ہوتا جہاں وہ ہے. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہ ہے آخرت. تمہارا اصل وطن اصلی آخرت ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ پردیس ہے تمہارے لیے بس. تو یہاں اتنا ہی رہو بس. وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ موت کب آ جائے معلوم نہیں. تو تمہیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے. اور جب بندہ اس کیفیت میں ہوگا تو ظاہر ہے وہ گناہ نہیں ہوں گے اس سے، اور اگر ہو بھی تو نفس یا شیطان کی کرشمہ سازی کی وجہ سے اگر گناہ ہو بھی جائیں تو کیا ہے کہ فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور توبہ کرے گا. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اور اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے کچھ لے لے، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ حصہ لے لے. کیا مطلب ہے؟ جب تم صحت مند اور تندرست رہو تو اس وقت کچھ زیادہ عمل کرو، تاکہ بیماری کے زمانے میں جب زیادہ عمل نہ کر پاؤ تو وہ حصہ ادھر پورا ہو جائے. ایسے ہی زندگی میں موت کے لیے، کہ موت کے بعد تو پھر تمہارے عمل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کہ یہ دنیا ہی دارالعمل ہے، آخرت دارالعمل نہیں ہے. تو مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں عمل کر لو زیادہ سے زیادہ. تو موت کے لیے اپنی زندگی سے حصہ کچھ لے لو. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موت سے 3 دن پہلے، موت سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں کسی کی موت ہرگز نہ ہو مگر اسی حالت میں. یعنی تم میں سے ہر ایک کی موت اسی حالت میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ. یہ اللہ کے بعد جو مستثنی مفرغ ہے یہ حقیقت میں ہے حال، جملے حالیہ ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے ساتھ اچھا گمان اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ دنیا میں اچھے کام کرتا ہے، تو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے اچھا گمان ہوتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو اللہ ضرور، اس کے ہاں ظلم نہیں ہے، بے انصافی نہیں ہے، تو ضرور اپنی رحمتوں سے وہ نوازے گا. تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان وہ رکھتا ہے. اور اگر برا آدمی ہے تو ضمیر اندر سے اس کو دھتکارتا ہے. تو جب موت قریب آتی ہے تو پھر اس کا گمان اچھا نہیں ہوتا اللہ سے. اس لیے سمجھ میں آیا کہ حقیقت میں اچھا گمان اسی وقت ہوگا جب ایمان کے ساتھ عمل ہو. اور ایمان کے ساتھ عمل اگر نہیں ہے تو زبانی صرف ہو سکتا ہے کہ ہاں اچھا گمان میں رکھتا ہوں اللہ.
ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بھائی اللہ کا اچھا گمان رکھتے ہیں، ہمارا وہ نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے چھوڑ رہے ہیں، اچھا گمان ہے ہمارا، یہ خالی زبانی جمع خرچ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ حقیقت میں جو اچھا گمان اسی وقت ہوگا جب ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتم انبأتکم ما اول ما يقول الله للمؤمنین یوم القیامہ وما اول ما يقولون له قلنا نعم یا رسول اللہ قال ان اللہ يقول للمؤمنین هل احببتم لقائی فيقولون نعم یا ربنا فيقول لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفرتی رواہ فی شرح السنہ و ابو نعیم فی الحلیہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں تمہیں بتا دوں، انبأتکم، انبا ینبئ انبا باب فعل سے، انبا نبا خبر حدث سب ایک ہی معنی میں ہے، اور اتفاق سے سب کا حکم بھی نحو میں ایک ہے، تین مفعول چاہتے ہیں۔ تو نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مومنوں سے کیا فرمائے گا۔ ما اولو، ما یہاں استفہامیہ ہے، وہ سب سے پہلی وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں سے فرمائے گا۔ وما اولو ما یقولون لہ، اور اہل ایمان اللہ سے سب سے پہلے کیا عرض کریں گے، چاہو تو میں بتا دوں۔ قلنا نعم یا رسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتا دیں۔ قال ان اللہ یقول للمؤمنین هل احببتم لقائی، اللہ تعالی اہل ایمان سے فرمائے گا کہ کیا مجھ سے ملنا تمہیں پسند ہے، فیقولون نعم یا ربنا، تو وہ عرض کریں گے ہاں میرے پروردگار، تجھ سے ملنا اور تجھ سے ملاقات ہم لوگوں کو پسند تھی۔ فیقول لما، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کس لیے، لما یہ لام جارہ ہے اور ما استفہامیہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ما استفہامیہ پر کوئی حرف جر داخل ہو تو اس کا الف گر جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے لما تقولون ما لا تفعلون، لما۔ دوسری جگہ ہے عما یتساءلون، تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے عما، اصل میں ہے عنما۔ اچھا صاحب، فیقولون، تو وہ عرض کریں گے رجونا عفوک و مغفرتک، ہمیں تیری معافی اور تیری مغفرت کی امید ہے، اس لیے ہم تجھ سے ملاقات چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں بخش دے گا۔ فیقول قد وجبت لکم مغفرتی، تو وہ ارشاد فرمائے گا کہ میری مغفرت تمہارے لیے، میری بخشش تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ ظاہر اہل ایمان سے فرمائے گا، کیونکہ اہل ایمان نے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہیں، ایمان کے تقاضے ہیں عمل، وہ عمل کرتے رہیں، تو اس لیے اس طرح کی بات وہ کہیں گے، اور یقیناً دنیا میں وہ اللہ سے ملنے کو پسند کریں گے۔ جبکہ جو گنہگار ہیں، کفار ہیں، وہ اس کے برخلاف ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث میں تشریح میں گزرا ہے۔ رواہ فی شرح السنہ و ابو نعیم فی الحلیہ۔ حاصل کیا ہے کہ بندے کو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی عفو و مغفرت کی امید رکھنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، حال آ رہا ہے، ماضی بھی غائب ہو جائے گا، مستقبل کا بھی پتہ نہیں رہے گا، حال آ رہا ہے اس وقت۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اکثر صیغہ امر ہے، اکثار سے، کثرت سے کوئی کام کرنا۔ حازم یہ ہضمہ یہ حزیموں سے اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنا، حازم ختم کرنے والا۔ لذات سے مراد دنیاوی لذت ہے، یعنی لذاتی دنیا، ہاں آخرت کی لذتیں نہیں، آخرت کی لذتیں تو اسی سے ملتی ہیں۔ اس کے بعد اللذات میں یا تو الف لام عہد خارجی کا ہے، اور الف لام جب عہد خارجی کا ہوتا ہے تو اس سے مدخول کا فرد خاص مراد ہوتا ہے، تو لذات سے مراد اس کا فرد خاص یعنی لذاتی دنیا۔ یا آپ دوسرے لفظوں میں یوں توجیہ کر لیجئے کہ لذات پہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اصل میں لذاتی دنیا تھا، اب دنیا مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں مضاف الف لام لے آئے۔ چاہے یہ توجیہ کر لیے چاہے وہ توجیہ کر لیے، دونوں کا مطلب ایک ہے، لذاتی دنیا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو جو دنیاوی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو وہ پھر نیکیاں کرے گا، اللہ کی طرف رجوع لائے گا اور گناہ نہیں کرے گا، اور گناہ سرزد ہو جائیں گے شامت اعمال کی بنیاد پر، شامت نفس کی بنیاد پر، تو ضرور توبہ جلدی کرے گا۔ وعن ابن مسعود ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم لاصحابہ، جی کس پر؟ موت پہ نا؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ الموتی جی الموتی یہ تو بالکل واضح ہے کہ حازم اللذات سے یہ بدل ہو، یاد سے بیان، ہاں تو اس صورت میں یہ مکسور ہوگا، اور اگر الموتا پڑھیں تو اس صورت میں اریدو یا اعانی نکالا جائے گا، اس کا مفعول بھی ہوگا، ہاں اور موتو پڑھیں تو اس صورت میں ہوا مبتدا نکالا جائے گا، یہ خبر ہوگی، یعنی مطلب یہ ہو کہ اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، وہ هو الموت، وہ موت ہے، عن الموت میری مراد اس سے موت ہے۔ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں آپ، یہی نہیں اس طرح کی جہاں جگہیں ہوں وہاں آپ تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ، امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم لاصحابہ استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ قال لیس ذلك ولكن من استحی من اللہ حق الحیاء فلیحفظ الراس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث غريب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، ذات یوم، یومن کہیں یا ذات یوم، یہ ذاتہ کا جو لفظ ہے یہ زائد استعمال ہوتا ہے، ذات لیلتن ذات یومن، تو جو معنی لیلتن اور یومن کا ہے وہی معنی اس کا ہے، کوئی اس سے نیا معنی پیدا نہیں ہوا۔ ایک لفظی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس لفظی خوبصورتی کو ہم اجمی لوگ محسوس نہیں کر سکتے، یہ جن کی زبان ہے وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دوسری زبان والے محسوس نہیں کر سکتے۔ ہاں استحیوا من اللہ حق الحیاء، استحیو صیغہ امر ہے، استحیاء باب استفعال سے، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ سے کما حقہ حیا کرو، اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ حق الحیاء، حق نسب کے ساتھ، یہ مفعول مطلق نوعی ہے استحیو کا۔ ہاں قالو، صحابہ نے عرض کیا
انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ والحمد للہ. صحابہ نے عرض کیا الحمدللہ ہم لوگ اے نبی اللہ الحمدللہ ہم لوگ اللہ سے حیا کرتے ہیں. قال لیس ذالک، سرکار نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ حیا کا یہاں معنی اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، لیکن جو اللہ سے کما حقہ حیا کرتا ہے فلیحفظ الراس وما وعا، تو اسے چاہیے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے. فلیحفظ میں لام امر ہے، تفصیل گزر چکی ہے لفظی اس کی. تو اسے چاہیے کہ سر کو اور سر جس چیز کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہو، ما وعا، وعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع و حافظہ. کہ سر جس کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہو، تو سر کی حفاظت کرے، اور سر جس کو اپنے اندر محفوظ کیا اس کی حفاظت کرے. یہ اپنے اندر محفوظ کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض شارحین نے کہا کہ اس سے مراد سر کے اندر دماغ ہے اور دماغ میں خیالات ہوتے ہیں، تو مراد وہی ہے کہ سر کی حفاظت کرے اور اس میں سر کے اندر افکار و خیالات کی حفاظت کرے. غلط فکریں، غلط خیالات دل سر کے اندر نہ لائے. بعض نے کہا کہ وما وعا سے مراد یہاں جانتے ہیں کیا؟ سر میں جو اعضاء ہیں وہ مراد ہے، کہ سر کی حفاظت کرے، اور سر میں جو اعضاء ہیں، کان ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان سب کی حفاظت کرے. آنکھ ہے تو گناہ کی چیز دیکھے نہ. منہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی بات زبان سے پھیلائے نہ، اور کان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات اس سے سنے نہ. تو یہ دو تشریح کی گئی ہے. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ جس کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے لیے اس کی حفاظت کرے. تو اب یہاں بھی اسی طرح کی دو تشریح جا سکتی ہے کہ پیٹ کی حفاظت کرے، اور پیٹ اپنے اندر جو لیے خوراک تو غلط ناجائز اور حرام خوراک نہ کھائے. یہ ہے. اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ پیٹ اور اس سے آس پاس کے جو اعضاء ہیں ان سے گناہ کے کام نہ کرے. تو وعا اور ہوا کا معنی ہوتا ہے جمع، اور جمع و احاطہ جسے بولتے ہیں حاوی فروع و اصول، مطلب کیا ہوا تھا؟ جامع فروع و اصول. اور وعا اس کا معنی اصل ہوتا ہے حافظہ، کبھی جمع کے معنی بھی آتا ہے لیکن حافظہ کا معنی زیادہ اس کا ہوتا ہے. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، اور اسے موت اور اعضاء کے بوسیدہ ہونے کو یاد کرنا چاہیے. بلا یہ مصدر ہے، بلیا یبلا بیلن، یعنی جسم کا اور ہڈیوں کا کمزور اور بوسیدہ ہو جانا. اعظام بالیہ بولا جاتا ہے اسے، بوسیدہ ہڈیاں. مطلب یہ ہے کہ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، پھر ہمارے جسمانی اعضاء بوسیدہ ہو جائیں گے. ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، تو دنیاوی زیب و زینت کو ترک کر دیتا. فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جو ایسا کرے تو حقیقی معنوں میں اس نے اللہ سے حیا کی. تو سرکار نے فرمایا وہ نہیں حیا کا مطلب ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو ظاہری شرم و حیا، بلکہ حیا کا یہ مطلب ہے. رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث غریب. اب اس کو اس باب میں کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اس میں موت کا ذکر ہے، موت کی یاد ہے. تو باب وہی چل رہا ہے، باب تمنی الموت و ذکر ہی، موت کی آرزو کرنے اور موت کو یاد رکھنے کا بیان وہی چل رہا ہے. عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا تحفہ موت ہے.
کیا مطلب ہے کہ صاحب ایمان شخص جب مرتا ہے تب پھر اسے برزخ کی اور آخرت کی آسائشیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ کی خصوصی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے اس کے لیے، مومن کے لیے تحفہ ہے اور کافر کے لیے اس کے الٹا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسی وجہ سے اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو ان تحفوں کو دیکھتے ہیں تو پھر مسکراتے ہوئے جان آفری کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان پر کچھ پریشانی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، تشریح سے پہلے گزر چکی ہے۔ ان بریدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن یموت بعرق الجبین، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت بریدہ سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، اس کے انتقال کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اب اس کا دو معنی بیان کیا گیا ہے۔ ایک معنی وہ کہ اسے شدت سے تکلیف ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے۔ ایک معنی وہی کہ کوئی بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتا ہے، بس اتنا صرف کہ پسینہ آ جاتا ہے پیشانی پہ، سمجھے؟ بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو دونوں تشریحات کی گئی۔ اگر یہ بعد والی تشریح کی جائے تو اس کا مطلب وہی ہے جو اس سے پہلے والے میں ہے، تو فضل المومن الموت۔ اور اگر پہلے والی تشریح کی جائے کہ سختیاں ہوتی ہیں اس پر، تو مطلب یہ ہے کہ سرکار کے امتی ہونے کے ناطے جیسے سرکار کو سکرات الموت طاری ہوئے تھے اور سرکار نے فرمایا تھا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے کہ جو تم میں سے کئی لوگوں کو ہو سکتی ہے۔ رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ عن عبید اللہ ابن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت الفجاءۃ اخذۃ الاسف۔ عبید اللہ ابن خالد سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگہانی موت، فجاء کا معنی ہوتا ہے کوئی کسی کام کا ناگہانی اور اچانک ہونا، اچانک کی موت، ناگہانی موت، مرگ ناگہانی، اخذۃ الاسفی، یہ افسوس والی گرفت ہے۔ اخذہ کا معنی گرفت، پکڑ، یعنی یہ اللہ کی گرفت ہے، ایسی گرفت ہے جس پر افسوس ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچانک مرا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی، اللہ کے نام لینے کی بھی توفیق نہیں ملی، مگر یہ کس کو نہیں ملتی؟ جو مومن ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہی رہتا ہے، لینا ہے، تو اس کو تو توفیق ملتی رہتی ہے دنیا ہی میں، مرتے وقت بھی، اچانک بھی اگر مرا تب بھی توفیق اس کو ملتی رہتی ہے۔ تو یہ کس کو نہیں ملتی ہے؟ وہی جو کافر ہے یا مومن ہے مگر فاجر و فاسق ہے۔ اسی لیے آگے کہتے ہیں رواہ ابو داؤد وزاد البیہقی فی شعب الایمان، ابو داؤد نے اسے روایت کیا اور امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور امام رزین عبدری نے اپنی کتاب میں الجمع بین الصحیحین کی کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے یہ اضافہ کیا اخذۃ الاسف للکافر ورحمۃ للمؤمن، وضاحت بالکل ہو جا رہی اس سے کہ ناگہانی موت یہ کافر کے لیے افسوس والی گرفت ہے اور مومن کے لیے رحمت ہے، سراپا رحمت، مومن کے لیے سراپا رحمت ہے کہ اسے اور تکلیف نہیں ہوئی، اچانک دنیا سے چلا گیا، اللہ کو تو یاد ہی کرتا رہتا تھا، اور کافر کے لیے افسوسناک گرفت ہے اس لیے کہ اسے موقع ہی نہیں ملا، کہ ہو سکتا ہے پریشانی میں پڑتا، شاید سمجھ میں آ جاتا، توبہ کر لیتا، تو موقع ہی نہیں ملا، تو یہ افسوسناک گرفت ہے اس کے لیے۔ وعن انس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال ارجو الله يا رسول الله واني اخاف ذنوبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف،
رواہ الترمذی و ابن ماجہ وقال الترمذی وهذا حدیث غریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جبکہ وہ موت کے عالم میں تھا، قریب موت تھا۔ فقالا، تو سرکار نے اس سے پوچھا، کیف تجدک، تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ قال ارجو اللہ یا رسول اللہ، نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں، رحمت کی امید رکھتا ہوں، انی اخاف ذنوبی، اور میں اپنے گناہوں کا سے خوف بھی رکھتا ہوں، گناہ ہے، انسان ہوں، گناہ ہوئے ہیں مجھ سے، گناہوں کا خوف ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ تو کیا تھا؟ امید بھی خوف بھی، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ہاں، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل هذا الموت، سرکار نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں، اللہ کے فضل اور رحمت کی امید اور اس کے عذاب سے کا خوف، یہ دونوں چیزیں اس جیسے مقام پر، موتن بمعنی مقام، اس جیسے مقام پر کسی بندے کے دل میں اسی وقت جمع ہوتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے اسے محفوظ کر دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ جس ثواب اور فضل کی وہ امید اللہ سے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے، اور جس عذاب سے وہ ڈرتا ہے اللہ اسے اس کو مامون و محفوظ فرما دیتا ہے۔ آمنہ کا معنی مامون و محفوظ کر دینا۔ رواہ الترمذی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ وہی جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، اس کی روشنی میں ہے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ قال الترمذی ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب، کہ کسی ایک طبقے میں اس کا ایک راوی ہے یا تمام طبقوں میں ایک راوی ہے۔